الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج ہم ماہ شعبان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور ماہ شعبان میں کرنے والے چند اعمال ان پر بات کریں گے۔ ماہ شعبان یہ وہی مقدس مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے، مگر افسوس بہت سے لوگ اسے غفلت کا مہینہ سمجھ کر گزار دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو خاص عبادت، روزوں اور اللہ کی طرف رجوع کا مہینہ قرار دیا۔ یہ بیان بہت مختصر سا ہے، بہت لمبا بیان نہیں ہے، تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے شعبان کی فضیلت۔ اور ہم لوگ جو آج شعبان کے مہینے میں غافل بیٹھے ہیں، تو اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ماہ شعبان ہے کیا۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا یہ مہینہ اصل میں رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرت امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس بیج کو سینچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلا، یعنی جو شخص شعبان میں عبادت سے غافل رہا وہ رمضان کی مٹھاس سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں یا شکر ادا کرنا چاہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وقت خاص کر مقدس اوقات جیسے شعبان اللہ کی نعمت ہے، اور ان کا صحیح استعمال کرنا عقل مندی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حدیث شریف میں کیا ارشاد ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی پوری مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ سوچئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو ہم گناہگاروں کو کتنا زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خود سوچئے۔ شعبان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان کبھی اچانک سے نہیں آتا، بلکہ اس کی تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے، اور جو شعبان کو ضائع کر دیں وہ رمضان میں بھی سستی محسوس کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شعبان میں غفلت اور عبادت کے درمیان کچھ حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان جتنے روزے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ معزز سامعین، میرے عزیز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب اعمال پیش ہو رہے ہوں، جب رب کے دربار میں ہماری فائل جا رہی ہو، تو کیا ہم غفلت میں ہوں یا عبادت میں؟ یہ خود سوچنے والی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اور شعبان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، ہم اس کی قدر کریں اور رمضان کی تیاری میں دل و جان سے لگ جائیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان تک پہنچا اور اس میں عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے، نیک اعمال کرنے، نیکیاں کرنے اور دوسروں سے کروانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہماری زبان پر توبہ ہے مگر دل غافل ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں مگر گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر بہت بھاری ہے۔ یا اللہ، یہ ماہ شعبان ہے، وہ مہینہ جس میں اعمال تیرے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یا اللہ، جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو ہمیں غافلوں میں نہ لکھنا، ہمیں روزے داروں میں، ہمیں سجدہ کرنے والوں میں، ہمیں آنسو بہانے والوں میں لکھ دینا۔ یا اللہ، اگر ہماری عبادت کم ہے تو اپنی رحمت سے پوری کر دینا، اگر ہمارے اعمال میں کھوٹ ہے تو اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ، ہم سے جو جانے میں جو انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں، چھوٹے ہو یا بڑے، رات کے اندھیرے میں ہوں یا دن کی روشنی میں، اکیلے میں ہوں یا محفلوں میں، یا اللہ سب کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جو زندہ ہیں انہیں صحت، عافیت اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے بیوی، بچے، شوہر کی سب کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں دین کی محبت ڈال دے، ان کی نسلوں کو قیامت تک نیک بنا دے۔ یا اللہ، اس ماہ شعبان کو ہمارے لیے رمضان کی زبردست تیاری بنا دے، ہمارے دلوں کو رمضان سے پہلے ہی قرآن سے جوڑ دے، نماز سے جوڑ دے، ذکر سے جوڑ دے اور گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور صرف پہنچانا ہی نہیں بلکہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے، رمضان کی راتوں میں جاگنے والا بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اور رمضان کے بعد بھی تیرا فرما بردار بندہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کو امن عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ، جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہیں، جس نے بھی آمین بولا ہے، اس کی ہر جائز تمنا پوری فرما، اسے دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر، قبر کو روشن فرما، حشر کے دن آسان حساب عطا فرما، اور ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اٹھانا۔ یا اللہ، جنت الفردوس میں ان کا پڑوسی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمین آمین آمین. معزز سامعین، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پہ ایک لائک کر دیجئے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.